بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیریں اور اچھی غذائیں اللہ نے دی ہیں۔ اس کے علاوہ امراض کے علاج کے لیے جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے آج جو سائنس کہتی ہے کہ ہاتھ دھونے سے لے کر ہاتھ خشک کرنے تک یہ جو ہے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا۔ میں حکیم سہیل رزاق طب افیسر DHQ ہاسپٹل آپ سے مخاطب ہوں، اور میں اصل میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نارمل زندگی گزارنے کے لیے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، اچھی غذا کھانی چاہیے۔ کیوں آج کل معدے کے امراض زیادہ ہو رہے ہیں؟ آج کل زیادہ ناقص چیزیں، ملاوٹ، کھاد کا استعمال، کیمیکل کا استعمال، اور اس کے علاوہ غیر ضروری میڈیسن کا استعمال، یہ جو ہے انسان کا سب سے بنیادی جو ہے وہ معدہ ہے، اور معدے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جب کوئی بھی غذا کھاتا ہے تو اس کے لیے وہ یہ دیکھے کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کس طریقے سے کھا رہا ہے۔ آج کل ویسے زیادہ تر مسالہ جات کا استعمال، بیکریز کے اوپر سے چیزیں، جو یہ برگرز ہیں، سموسے پکوڑے ہیں، یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، اور اس کے لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ صبح فروٹ سے آغاز کریں، اس کے علاوہ دلیے کا استعمال کریں، جو کا دلیہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ دوپہر کے کھانے میں آپ سلاد کا استعمال کریں، لسی پانی زیادہ پئیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی معدے کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی بھی تذابیت، معدے کی جلن، بدہضمی، غذا کا ہضم نہ ہونا، بھوک کا نہ لگنا، ایسے امراض اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کسی بھی اچھے حکیم سے رجوع کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اچھی میڈیسن لے سکتے ہیں۔ اس میں ویسے عام حالات میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں تو کہتا ہوتا ہوں اکثر اپنے پیشنٹس کو بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی کہ یہ جو کچن میڈیسن ہے، یہ کچن کے اندر مسالہ جات آپ جو استعمال کر رہے ہیں، یہ اجوائن سے لے کے کالی مرچ، زعفران، یہ چیزیں کچن میں یوز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پودینہ، اس کو بھی میں کچن میڈیسن کہتا ہوں، ادرک کا استعمال ہے، لہسن ہے، یہ کچن میڈیسن ہے۔ ان کو اگر آپ صحیح طریقے سے کچن کے اندر غذا کے اندر بھی یوز کریں، اور بوقت ضرورت اگر کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے آپ کو، اگر کوئی الٹی وغیرہ ہو رہی ہے، پودینے کا استعمال کریں۔ اس میں آپ ادرک کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے تو اس میں آپ اس کا پودینے کا قہوہ شہد کی 1-2 چمچ ڈال کے، اس میں میٹھا سوڈا ہلکا سا ڈال کے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر فوڈ پوائزننگ کی صورت میں اگر زیادہ موشن ہو جائے یا الٹی وغیرہ زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ گھر میں نمکول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمکول بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں یہ کہ پودینے کو ابالیں، اس میں 2 چمچ چینی ڈالیں، اس میں تقریباً 1/4 چمچ جو ہے چائے والا نمک کا ڈالیں، اور 2-3 گلاس پانی ڈالیں، اور اس میں اگر شہد کا اضافہ کر لیں، یہ استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسی بات پہ زور دیتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کھانے سے پہلے سوچیں ہم کیا کھا رہے ہیں اور کس لیے کھا رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ ایسی کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹائم پہ آرام کرنا، ورزش کرنا، چہل قدمی کرنا، اور ٹائم پہ کھانا کھانا، اور پانی کھانے کے کم از کم نصف گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد پانی کا استعمال، اور مسلسل پانی کا استعمال کریں۔
کم از کم ایک آدمی جو ہے 12 گلاس پانی کے روزانہ تقریباً پانی استعمال کرے۔ یہ پانی بھی ہو سکتا ہے، یہ لسی بھی ہو سکتی ہے، اور قہوہ جوس وغیرہ اور چائے وغیرہ بھی پی سکتے ہیں، لیکن کم از کم 12 گلاس پانی کے پینی چاہیے۔ اگر جس کو معدے کی کوئی تکلیف ہے، مطلب ایک تیزابیت ہے یا معدے کا زخم ہے، اس میں بہترین غذا جو ہے وہ ٹھنڈا دودھ ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں میٹھا ڈال کر آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں، زیادہ ٹھنڈا نہ کریں، اور ایک گھونٹ سارا دن پئیں، اور آپ کا معدے کا زخم بھی ٹھیک ہوگا، آپ کا جو جلن ایسیڈیٹی ہوگی وہ بھی ختم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی پراپر میڈیسن لے سکتے ہیں اس کے لیے، اور بازار میں مختلف ادویات ہیں اس میں وہ استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی حکیم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ جو احتیاطی تدابیریں بتائی ہیں اور یہ علاج بتایا ہے، اور سب سے پہلے یہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو کچن میڈیسن ہیں، ان کے فوائد، ان کے مزاج، ان کی نقصانات یہ ہم جانیں تو ہم ایک بہترین معالج کے طور پہ گھر پہ ہم اپنا بوقت ضرورت اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی صحت کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اور تندرست رہ سکتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مشورہ کسی بیماری کے متعلق کوئی بھی کرنا چاہتا ہے تو کمنٹس میں آپ اس کو ایڈ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔